پشتو زبان کے عظیم شاعر خدای نظار فرماتے ہیں یا خدای نظارا زړه د نهونوی پاس له مرګینه یوار ژوندونوی څه متامیانو متام کولی په سار د تورې خاورې چولی وی۔ شاعر اہل بیت اپنے ان اشعار میں ایک تمنا کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کاش موت کے بعد بھی ایک زندگی ہوتی اور میں اس زندگی میں عزاداران امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ماتم و سینہ‌زنی کرتا۔ پشتو کے ایک اور بزرگ صوفی شاعر شاہ سید میران فرماتے ہیں کچھوک پختن وکیلتانا کچھوک پختن وکیلتانا لا اصل چوکے لکم مکانا کوکی نارے کا شاہ سید میرانا بیاورتوایا حسین دکلیا۔ شاہ سید میران اپنے ان اشعار میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آپ سے آپ کا حال احوال اور پتہ دریافت کرے تو پھر کچھ اور نہ کہنا بلکہ آہ و بکا کے ساتھ اپنی شناخت یہ بتانا کہ میں امام حسین علیہ السلام کی قبیلے سے ہوں اور ان کا عاشق ہوں اور عزادار ہوں۔ نواز رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو 14 صدیاں ہو گئے ہیں لیکن ان کی مظلومیت کی قصے آج بھی بزبان عام ہے۔ محرم الحرام میں پوری دنیا میں امام حسین علیہ السلام کا یاد منایا جاتا ہے۔ اس موقع پر مجالس، محافل، جلوس اعزاء اور سیمینار منعقد کیے جاتے ہیں۔ دنیا بھر کی طرح پرچنار میں بھی یاد شہدائے کربلا عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ اس موقع پر ضلع کرم میں تقریباً 400 امام برگاہوں میں مجالس منعقد کیے جاتے ہیں جبکہ ضلع کرم کی سب سے بڑی مجلس مرکزی امام برگاہ پرچنار میں منعقد کی جاتی ہے۔ 7 محرم الحرام سے جلوسوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ پاکستان کا دوسرا بڑا جبکہ ضلع کرم کا سب سے بڑا جلوس مرکزی امام برگاہ پرچنار کے باب حضرت ابوالفضل عباس علمدار علیہ السلام سے برآمد ہوتا ہے۔ جلوس عموماً رات 9 بجے برآمد ہوتا ہے۔ جلوس اپنے قدیم راستوں پر گامزن ہو جاتا ہے اور پنجابی بازار سے ہوتا ہوا RP چوک پہنچ جاتا ہے۔ وہاں سے مین روڈ پر ہوتا ہوا براستہ اسکول روڈ کشمیر چوک پہنچ جاتا ہے اور پھر مسجد روڈ سے ہوتا ہوا باب حضرت امام حسین علیہ السلام سے امام برگاہ داخل ہو جاتا ہے۔ جلوس کا پہلا دستہ روٹین کے مطابق تقریباً رات 12 بجے امام برگاہ داخل ہو جاتا ہے۔ پرچنار جلوس میں شب عاشور تک کل تقریباً 14 ماتمی دستے حصہ لیتے ہیں جبکہ روز عاشور اس تعداد میں اضافہ متوقع ہوتا ہے۔ جلوس کا سب سے پہلا دستہ حبیب ابن مظاہر علیہ السلام کے نام سے جانا جاتا ہے جس میں علاقائی عمائدین و بزرگان شامل ہوتے ہیں۔ دوسرا دستہ عاشقان امام حسین علیہ السلام کا ہوتا ہے جنہیں مقامی زبان میں ملنگانو دستہ بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد حوشی و ہزارہ قبیلوں کے زیر انتظام اونچازنی کے 4 یا 5 ماتمی دستے ہوتے ہیں جو بالترتیب یک کے بعد دیگری جلوس میں شامل ہوتے ہیں۔ 7ویں نمبر پر ذاکر طاہر حسین کا دستہ، پھر ذاکر لیاقت حسین کا دستہ، پھر ذاکر حبیب حسین کا دستہ، پھر دستہ شہنشاہ وفا، پھر دستہ امام زمانہ، پھر دستہ حیدر قرار، پھر دستہ محمدیہ، جبکہ سب سے آخر میں ذاکر سید شجاعت حسین کا دستہ ہوتا ہے۔ جلوس کا آخری دستہ صبح اذان سے پہلے امام برگاہ داخل ہوتا ہے۔ اس اثناء مختصر مجلس پڑھی جاتی ہے اور نماز باجماعت کے بعد جلوس اختتام پذیر ہوتا ہے اور یوں یہ سلسلہ شب ہفتم سے شب عاشور تک جاری رہتا ہے۔ جلوس انجمن حسین یا علمدار فیڈریشن اور پاسداران کی نگرانی میں ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیگر سماجی و فلاحی تنظیمی بھی اپنی استطاعت کے مطابق خدمات انجام دیتے ہیں جس میں دسترخوان امام حسن، چنار بلڈ بینک، حیدری بلڈ بینک، ED فاؤنڈیشن، GDC، ریسکیو 1122، ریڈ کراس اور سول ڈیفنس وغیرہ شامل ہے۔ جلوس کے لیے سخت ترین سیکیورٹی انتظامات کی جاتے ہیں۔ محرم الحرام کے دوران مقامی رضاکار تنظیم علمدار فیڈریشن اور پاسدار شہر کی ناکہ بندی کرتے ہیں اور آرمی و پولیس کے ساتھ مشترکہ سیکیورٹی کی فرائض انجام دیتے ہیں۔ عزاداروں کی خاطر مدارت و تواضع کے لیے پورے شہر میں درجنوں سبیل لگائے جاتے ہیں جو دور دراز سے آئے ہوئے عزاداروں کو کھانا و مختلف قسم کے مشروبات فراہم کرتے ہیں۔ عزاداری کا یہ سفر صدیوں سے جاری ہے اور انشاءاللہ تا قیامت جاری رہے گا۔